نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس مسجد میں گفتگو کا موقع ملا۔ وہی سبب کہ اس مسجد سے میرا ایک ذاتی تعلق ہے، اگرچہ میری رہائش بڑی دور ہے، ابھی میرا خیال میں 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، لیکن میرے والد مکرم رحمہ اللہ جن کی وفات کو 36 برس گزر چکے ہیں، وہ کبھی کبھار اپنی وفات سے پہلے اس مسجد میں جمعہ پڑھانے آیا کرتے تھے۔ اس مسجد کی جو انتظامیہ تھی آج سے 4 اشرے پہلے 40 سال قبل، ان کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا، اس سبب وہ کبھی کبھار ان کو کہا کرتے تھے اور وہ یہاں پہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر دوسرا میرا اس مسجد سے یہ تعلق ہے کہ میری رہائش یہاں قریب تھی، جو برجی کے قریب 10-15 سال میں اس علاقے میں رہا ہوں، تو میرا بیٹا، اس سے زیادہ میرا بیٹا اہتمام کر کے اس مسجد میں آیا کرتا، اور ابھی بھی گاہے گاہے تذکرہ کرتا میرا بیٹا کہ شیخ محترم ان کی مہربانی ہے، ان کا میرے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے۔ شیخ مکرم یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے کہ عموماً اگرچہ وقت بدل چکا ہوا ہے کہ خطابت کے حسن کی، خطابت کی خوبیوں کی اپنی ایک دنیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب وقت یہ آ چکا ہوا ہے کہ لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ خطابت کے علاوہ، بلکہ خطابت سے زیادہ ان کو کچھ ملے، ان کو کچھ میٹر ملے، ان کو کچھ مسائل کا پتہ چلے، ان کے علم میں اضافہ ہو۔ تو میرا بیٹا جو ہے جتنی دیر ہم یہاں رہے قریب رہے تو وہ پسند کیا کرتا تھا کہ اس مسجد میں جمعہ آگے پڑھے، اور وہ آج بھی کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں جب بھی اس مسجد میں جاتا تھا میں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ مکرم نے مجھے حکم دیا کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، چونکہ ایک اگست کا مہینہ ہے، تحریک پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں زیادہ پسند کروں گا کہ تحریک پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے جا کے میں تحریک آزادی ہند کے حوالے سے بات کروں، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی زیادہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو، اپنی حریت کی تاریخ کو، ہم نے اپنے آزادی کی تاریخ کو ایک مخصوص وقت میں قید کر کے رکھ لیا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب صحیح ہو گئی؟ اچھا میں آپ میں پکڑ لوں۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے کر لیجئے کہ ایک شخص، ایک نوجوان یا ایک دیڑھ عمر شخص، وہ 2 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی ہیں، لیکن اس کے دادا پردادا جو تھے وہ مزدوری کرتے تھے، انہوں نے آغاز مزدوری سے کیا۔ اب جب انہوں نے مزدوری سے آغاز کیا، اس کے بعد ان کا کچھ کاروبار آگے چلا، کچھ کاروبار آگے بڑھا، ان کے بچے امیر ہوئے، اس کے بعد ان کی تیسری نسل بہت امیر ہو گئی، اب چوتھی نسل جو ہے وہ امیر تر ہے، اربوں کروڑوں میں کھیلتی ہے، اچھے گھر میں رہتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، لوگ ان کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی امیر فیملی ہے، اور وہ بچے جو ہیں ان کو، اور اچھے مزاج بھی اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناشکر گزار ہیں یا اپنے ماضی پہ شرمندہ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماضی پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار وہ بتاتے نہیں، ہم سے تو پوچھتا ہے نا کہ یار آپ کب سے امیر ہے، کہ ہم تو نسل در نسل امیر ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پردادا مزدوری کرتا تھا۔ ایسے بھی نہیں ہے، صالح فطرت ہے، اگر ان کے، اور وہ اس بتانے کو عیب نہیں سمجھیں گے، لیکن کتنے ظلم کی بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ ان کے پردادا نے، ان کے دادا نے کتنی محنت کی، کہ آج وہ اس مقام پر ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں یا جو بھی ہے۔ معاملہ ہمارا اہل حدیث کا معاملہ بالکل بدقسمتی سے اسی نوجوان جیسا ہے، اسی فیملی جیسا ہے۔
کہ تحریک آزادی ہند ایک تو عمومی مزاج ہے نا ہمارے پورے پاکستانی قوم کا عمومی مزاج ہے کہ تحریک پاکستان 1906 میں مسلم لیگ بنی، اور جب مسلم لیگ قائم کی گئی تو اس کا جو پہلا ٹارگٹ تھا پاکستان کا قیام کا، تو اس وقت تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان قائم کیا جائے گا یا پاکستان بنے گا۔ اس وقت تو اس کا اولین ہدف یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی تھوڑی بہت کوئی تنظیم بن جائے، اس کے جدوجہد کی جائے، اور مسلمانوں کے حقوق کی جو جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھتے جب وہ سیاسی ڈائیلاگ کامیاب ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں کانگریس کے ساتھ، ایک وقت آیا کہ مسلم لیگ کے جو قیادت تھی انہوں نے سمجھا اور انہوں نے سوچا کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور تب پھر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمیں الگ وطن لے لینا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک تحریک پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کیا جب انگریز اس ملک میں آیا تو اس کے بعد اس مزاحمت کے خلاف، اس قبضے کے خلاف جب مہم شروع ہوئی، اس مہم جوئی میں مسلمان سب سے آگے تھے، مسلمانوں نے مارے کھائیں، مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، ان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے، ظلم یہ کیا گیا، تاریخ کو مسخ یوں کیا گیا کہ ہماری تاریخ 1906 سے شروع ہوتی ہے، اور 1906 کے بعد جو قانونی قسم کی جدوجہد اس کا انکار نہیں ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایک خطہ دیا جہاں ہم اپنی مرضی سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس خطے میں اب جس طریقے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، جو بھی اس کی مثالیں لے جائیں آپ، موجود ہے، اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنے ظلم کی بات ہے۔ اس نعمت تک پہنچنے کے لیے ہمارے دادے پردادے اور ان کے بڑوں نے جو محنت کیا، خون دیا، قربانیاں دی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میرا ارادہ ہے جتنی دیر وقت گفتگو کرنے کا، اس میں کچھ اپنے بزرگوں کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، اس میں ایک بات آپ کو آگے چل کے بھی بتاؤں گا کہ اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ آج اگر ہم اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے، اور جو چاہیں ہم گفتگو کریں، کوئی آ کے ہمیں روک نہیں سکتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا اور جبر کیا؟ ہمیں اپنے اس دادے کا اور اس پردادے کا پتہ نہیں ہے کہ جب وہ جہاد کے میدان میں نکلا، جب انگریز نے ان کے گھروں پہ قبضہ کیا، ان کو قید کیا، اور وہ کالا پانی میں ان کو قید کیا گیا، اور جب وہ وہاں سے عمر قید کاٹ کے آتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تو صادق آباد کے اس محلے میں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گھر ختم ہو چکے ہیں، قبرستان تھے ان کے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور وہاں پر میونسپل کارپوریشن کا دفتر بن چکا ہوا ہے۔ مولانا جعفر تھانوی سری نے اس کے حوالے سے لکھا، یقین کیجئے وہ واقعات پڑھ کے بندے کا دل کٹ جاتا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم جب اپنی دانش میں یا جیسے بھی آزادی کی سانس لے رہے ہیں، آزادی کے ملک کو انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی، کتنی جدوجہد کی۔ اور اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو لبرل طبقہ ہے، جو لبرل مافیا ہے، اس نے آزادی کی تحریک کو اس طریقے سے ہائی جیک کیا ہے کہ مسلمان مجاہدین کا نام و نشان کیوں نہیں، نہ کتابوں میں ملتا ہے، نہ ہمارے دروس میں بیان کیا جاتا ہے، نہ ہمارے تقریروں میں بیان کیا جاتا ہے، نہ اخباروں میں چھپتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انگریز جب اس ملک میں آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں اس نے اس ملک میں آہستہ آہستہ اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، تو بنگال سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بنگال میں سراج الدولہ کو اس نے شکست دی، اس کے بعد سلطان میسور اس کو شکست دی، ٹیپو سلطان کو بڑا ظلم کیا گیا۔ ٹیپو سلطان کا ہمیں پتہ ہے، سرنگا پٹم کے قلعے کا پتہ ہے ہمیں، لیکن اس کے بعد جب مزاحمت کی تحریک شروع ہوئی، یہ تو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اس ملک پہ قسطوں میں قبضہ کر رہی ہے، بنگال پہ قبضہ کیا، بنگال سے آہستہ 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 چلتے وہ دہلی تک پہنچے۔ جب دہلی کے اوپر قبضہ کیا تب یہ ہوا کہ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو برطانوی حکومت ہے اس نے براہ راست اس ملک کا کنٹرول سنبھالا۔ اس سے پہلے 101 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھا، جو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ فرم تھی، جو سیمی گورنمنٹ کہہ لیجیے آپ، تو وہ 101 برس ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، قبضہ کیا۔ اس کے بعد جب قبضہ مستحکم ہو گیا تو حکومت برطانیہ نے اس کو باقاعدہ ملک پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ مزید پھر پنجاب بھی گیا، سکھوں کے، مقصد ہے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب جب یہ قبضہ مکمل ہو گیا، قبضہ مکمل ہونے کے بعد اس کے بیچ میں، اس کے درمیان میں
کیا ایک بات کہی جا سکتی ہے، سوچی جا سکتی ہے کہ کوئی ایک شخص اٹھا نہیں ہوگا، کوئی شخص اس قبضے کے خلاف کسی نے مذمت کی ہی نہیں ہوگی؟ یا کتنی عجیب بات ہے، ابھی کل کی بات ہے، افغانستان میں پہلے روس آیا، پھر امریکہ آیا، اس قوم نے 40-50 برس تک محنت کی، انہوں نے حتیٰ کہ وہ چلے گئے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے جہاد کیا، ان کے ہزاروں لاکھوں بندے مرے، ان کو بھی مارا گیا، انہوں نے جوابی طور پہ بھی سارا کچھ کیا۔ یہ مزاحمت کی وہ تاریخ ہے جس کو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں، پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ 1906 سے تاریخ شروع ہوئی ہے، اور 1906 سے تاریخ شروع ہوئی ہے، قانونی جدوجہد کی گئی ہے۔ جناب محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا، مشہور جملہ ان کا، پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی محنت کا انکار ہے، لیکن یہ کہ اس سے پیچھے کیا تھا، یعنی کہ یہ عجیب بات ہے۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے قاتل سفاق حملہ آور تھا، اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا، ہندوستان پہ حملہ کیا تو جیل کے کنارے پہ راجہ پورس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، راجہ پورس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی۔ آج بھی وہ مزاحمت کے حوالے سے راجہ پورس کی لڑائی جو جانی جاتی ہے، یہ آپ کے مال روڈ کے اوپر جو توپ پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ اسی لڑائی کا بچا کچا سامان ہے، لیکن جو بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے مزاحمت کی تاریخ درج ہے، لیکن انگریز کے خلاف جو مزاحمت ہوئی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ 5 لاکھ جب 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی ہے، 5 لاکھ بندے تھے، علماء تھے، مذہبی لوگ تھے جن کو پھانسیاں دی گئی، وہ 5 لاکھ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کوئی اچانک اتفاقاً سننے کو مل جاتا، اس ظلم کی انتہا ہے۔ علماء صادق کو پھر اس میں ایک وسیع کینوس ہے کہ سارے طبقات ہیں جدوجہد کی، ایون کہ ہندوؤں نے پہلی گولی جو تھی وہ منگل پانڈے نامی بندہ تھا، جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی ہے، تاریخ کا حق یہ ہوتا ہے اس کو درست طور پہ بیان کیا جائے، درست طور پہ تسلیم کیا جائے، تاریخ مسخ نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی اگر تاریخ بیان کرتا ہوں، اگر میرا موضوع ہے اوورآل ہندوستان کی تاریخ آزادی، تو مجھے اخلاقی طور پہ، اصولی طور پہ تمام طبقات کا ذکر کرنا چاہیے، ہندوؤں کو ذکر کرنا چاہیے، اگر جھانسی رانی کا ذکر آتا تو اس کا ذکر کرنا چاہیے، اگر بھگت سنگھ کا ذکر آتا اس کا ذکر کرنا چاہیے، اگر پہلی گولی چلائی تھی تحریک آزادی میں منگل پانڈے نے جب پٹنہ میں کانپور میں جب بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو منگل پانڈے کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن یہ تاریخ کا مسخ کرنا ہوگا کہ میں کچھ افراد کا ذکر کروں، کچھ افراد کا ذکر نہ کروں۔ آج کا موضوع میرا چونکہ اہل حدیث افراد ہے، قدرتی بات ہے میں ان کے حوالے سے بات کروں، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اہل حدیث کے ساتھ اس طرح زیادہ ظلم کیا گیا۔ اہل حدیث جو لیڈنگ پوزیشن میں، جو اس تحریک میں، تحریک آزادی میں، تحریک جہاد میں رہنما کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کا ذکر ہی گول کر دیا جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم وہ چوتھی نسل ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے دادا نے، میرے پردادا نے کیا مزدوری کی تھی۔ ہماری بدقسمتی ہے، نہ بیان کیا جاتا، نہ لکھا جاتا، نہ پڑھا جاتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ سب طبقات نے محنت کی تھی، مسلمانوں کے جو دوسرے گروہ ہیں انہوں نے بھی محنت کی، لیکن اہل حدیث اس حوالے سے ممتاز رہے۔ ایک تو تعداد میں کم تھے، اس کے باوجود چونکہ فکری طور پہ مزاحمت کا مزاج رکھتے ہیں، سو اس دور میں وہ کھڑے ہو گئے۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید معروف ہے، سب جانتے ہیں، لیکن صادقین صادق پور، صادق پور ایک عجیب قصہ ہے، عجیب، ان لوگوں کو جانا نہیں جاتا۔ حاجی شریعت اللہ تھے فریضی تحریک والے، جن کا اہل حدیث ہونا ثابت شدہ ہے، اگرچہ کچھ تھوڑا سا تشدد بھی ان کی تحریک میں آیا ایک وقت میں، لیکن وہ اہل حدیث تھے، اور ان کی تحریک جو تھی وہ بنگال کے علاقے میں اول یوں شروع ہوئی کہ جب کوئی غیر ملکی حملہ آور آتے ہیں، اب انگلینڈ والے، برطانیہ والے وہاں سے کوئی لاکھوں کروڑوں کی فوج تو لے کے آئے نہیں تھے نا جی۔ اب یہ اتنا بڑا ملک پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، اور پھر ہندوستان، موجودہ ہندوستان پاکستان سے 4-5 گنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا بر صغیر۔ بر صغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بر اعظم، یعنی کہ چھوٹا بر اعظم قرار دیا گیا تھا اس کو۔ اتنی بڑی آبادی کے اوپر جب انگریز نے آ کے قبضہ کیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تب تو ایئر فورس بھی اس طرح نہیں ہوتی، ایئر فورس بلکہ ہوتی نہیں تھی، اور پھر ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی وہ آگے قبضہ کر رہی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ کوئی 2, 4, 10, 20 لاکھ فوجی لے کے آئے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، مقامی لوگ مل جاتے ہیں، اب غدار کہہ لیں، سہولت کار کہہ لیں، مقامی لوگ مل جاتے ہیں ان کو۔ انگریزوں کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ان کو مقامی لوگ مل گئے،
اور مقامی لوگ ملنا ان کے لیے تھوڑا سا آسان یہاں پہ یوں ہو گیا کہ مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا، مسلمان یہاں پہ حاکم تھے، جب مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تو اقتدار چھیننے کے بعد لامحالہ طور پر ہندو کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کے لیے صرف آقا تبدیل ہوئے، جس طرح ایک بڑی لمیٹڈ فرم ہوتی ہے، ایک کوئی فیکٹری ہوتی ہے یا کوئی بڑا شو روم ہوتا ہے، اگر وہ شو روم بک جاتا ہے، ایک شو روم بک جاتا ہے، اس میں 20 ملازم ہیں، 20 ملازموں کا جو مالک ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ان کے لیے صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ مالک بدل گیا، اور اگر مالک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور زیادہ لائل زیادہ وفادار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہندوؤں کی پوزیشن یہ ہوئی کہ ہندوؤں کے لیے صرف اتنا تھا کہ مالک بدل گیا، جب ہندوؤں کے لیے مالک بدل گیا تو ان کے لیے کوئی غلامی، وہ خود پہلے غلام سمجھتے تھے، ان کے لیے غلامی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان اقتدار میں تھے، مسلمان صاحب اقتدار تھے، ان کی حکومت تھی، ان کو تکلیف تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو مذہبی بیک گراؤنڈ تھی، جو مذہبی بنیاد تھی، وہ بذات خود اتنی مضبوط تھی کہ ان کے لیے انگریز کا اقتدار برداشت کرنا مشکل تھا۔ اب انگریزوں کو یہ بات پتا تھی کہ ہمیں کل کلاں کو کبھی کبھار اگر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس مذہب کے ماننے والوں سے کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ دیکھیں کوئی شخص کسی شخص کے مکان پہ پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اب جو قابض ہے وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی اولاد بھی آ جاتی ہے، اور جس کے گھر پہ قبضہ کیا ہوتا ہے وہ مر بھی جائے تو اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اسی محلے میں، اسی علاقے میں جب کرائے کے گھر پہ رہتی ہے نا، تو وہ جب اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہے تو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، پھر حسرت کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے، پھر ایک دشمنی کی صورت بھی بن جاتی ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ بندہ مر جائے یا ہم اتنے طاقتور ہو جائے پھر کسی صورت ہم اپنا گھر واپس لے سکیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے نا جی۔ مسلمانوں کی نفسیاتی کیفیت بالکل یہی تھی، اور انگریز کو اس کیفیت کا علم تھا کہ انگریز جو ہے اس کیفیت کو جانتا تھا کہ مسلمان کبھی بھی کسی وقت بھی، یہ وہ راکھ ہے کہ جس میں کسی وقت سے بھی کسی بھی شعلہ بھڑک سکتا ہے۔ نتیجتاً مسلمانوں کے حوالے سے وہ بڑے محتاط تھے اور بڑے حساس تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل دشمنی والا تھا۔ اب اس دشمنی کے رویے کے بیچ میں ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہوا بھی اس طرح کہ جو مزاحمتی تحریکیں تھیں ان کو مسلمانوں کے خون سے آبیاری ملی، مسلمانوں نے ان کو اپنا خون دیا، مسلمانوں نے اس میں ایک رہنما رول ادا کیا۔ اب دیکھیے ٹیپو سلطان کو دیکھ لیجئے، ٹیپو سلطان مزاحمت کا ایک استعارہ ہے، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے سب اس کو جانتے ہیں، مسلمان تھا۔ سراج الدولہ کو جان لیجئے، مسلمان تھا۔ اس کے بعد پہلی جو چنگیاری تھی اس ملک میں، اس ہندوستان میں جو ہوئی وہ فریضی تحریک کے نام سے تھی، حاجی شریعت اللہ، وہ سلفی بھی تھے اور ساتھ وہ مسلمان تھے۔ اس کے بعد دوسری جو بنگال کے اندر سے تحریک اٹھی وہ بھی تیتو میر سے، وہ بھی مسلمان تھے اور اہل حدیث تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ان کی جو تحریک تھی اول وہ وہاں کے مقامی زمینداروں کے ظلم کے خلاف تھے۔ مقامی زمیندار بنیادی طور پہ زمیندار اور جاگیر جو آتے ہیں وہ وہی کردار ادا کر رہے تھے جو آج آپ کا جاگیردار طبقہ کر رہا ہے، کہ ایک فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے، جو اس وقت کے انگریز تھے، ظالم تھے، جابر تھے اور قابض تھے۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ وہاں سے لاکھوں کروڑوں فوج تو لے کے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک مینجمنٹ کی ٹیم اور کچھ پراسر فوج لے آئے تھے اور اسلحہ لے کے آئے تھے اور اپنی ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، تو ان کو مقامی فوج یہاں پہ ملی، مقامی سہولت کار ملے، مقامی فوج مقامی فوجوں سے لڑتی تھی۔ اور اب دیکھیے ایک ایسی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب قوموں کو غلامی کی عادت پڑ جاتی ہے، جب قوموں کو غلامی کی خو ہو جاتی ہے تو ان کا ضمیر مر جاتا ہے، ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں، وہ اندر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جو میں نے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ منگل پانڈے نے پہلی گولی چلائی، گولی کیوں چلی؟ میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا گولی چلنے کی، یہ ہمارے سلیبس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ گولی یوں چلی کہ جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے، یہ 1857 کی جس کو بزرگ غدر کہتے تھے، 1857 کی جنگ آزادی، جو بندہ پاکستان سٹڈیز پڑھتا ہے یا تاریخ پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی، اس نے یہ جملہ بھی پڑھا ہوا ہے وہاں پہ کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کا سبب بنیادی یہ بنا کہ جو کارتوس دیے گئے تھے ان کے بارے میں افواہ پھیل گئی۔ اب وہ حقیقت تھی یا نہیں؟ افواہ پھیل گئی کہ اس کے اوپر گائے کی چربی کا کوٹنگ کی گئی ہے، اور یہ دوسری افواہ تھی اس کے اوپر سور کی چربی کی کوٹنگ کی گئی ہے۔
اب سور مسلمانوں کے نزدیک حرام تھا، اب وہ کارتوس کو چلانے کے لیے منہ سے دانت سے کھولنا پڑتا ہے۔ اچھا مجھے تو اس اسلحے کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں، وہ میرے بھائی اسلحے والے بیٹھے ہیں عبدالخالق صاحب، وہ بتا سکتے ہیں کہ کارتوس آج بھی منہ سے کھولنا پڑتا ہے یا ویسے کھولنا پڑتا ہے۔ بہرحال وہ منہ سے کھولا جاتا تھا، پھر وہ چربی وغیرہ ہٹتی تھی اور کارتوس زیر استعمال آتا تھا۔ اب افواہیں دو تھی، افواہ یہ تھی کہ سور کی چربی یا گائے کی چربی۔ اب گائے کی چربی ہندوؤں کے نزدیک حرام ہے، اس کو وہ اپنی ماں سمجھتے ہیں، اس کو کاٹنا ذبح کرنا وہ بھی ابھی بھی فساد ہوتے ہیں وہاں پر۔ بعض علاقوں میں قانون سازی کی گئی ہے، ہندوستان کے بعض علاقوں میں باقاعدہ قانون سازی ہے کہ گائے ذبح نہیں کی جا سکتی۔ اور مسلمانوں کے نزدیک اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیے کہ یہاں پہ تو کتا کپڑے کو لگ جائے تو دماغ مسلمان کا طہارت والے سوچ والے بندے کا کتا کپڑوں کو لگ جائے نماز تو پڑھنا دور کی بات ہے، بندے کو چین نہیں آتا جب تک کپڑے نہ بدلیں۔ اب وہاں پہ منہ سے سور کی چربی، اب دیکھیں کتنی پست ذہنیت کی بات ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ انگریزوں کی سازش تھی، یہ واقعہ افواہ پھیلا۔ پست ذہنیت کی بات ہے کہ سور کی چربی سے تو بڑا بڑک اٹھے، گائے کی چربی سے تو بڑک اٹھے، اس بات سے نہیں بڑکے، اس بات سے نہیں بڑکے کہ انہوں نے تمہارے ملک پہ آ کے قبضہ کیا ہوا اور تمہارے ہاتھوں میں بندوقیں دے دی ہوئی ہیں، تمہارے ہاتھوں میں بندوقیں دے دی ہوئی ہیں، تمہارے ملک پہ آ کے قبضہ کیا اور تمہارے ملک کے اوپر قبضہ اس طرح کیا، تمہیں کہتے ہیں چلو لڑو۔ آج ٹیپو سلطان کے ساتھ حملہ ہو گیا، چلو لڑو۔ اب ٹیپو سلطان کے سامنے بھی مسلمان لڑ رہے ہیں، ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی مسلمان لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹیپو سلطان کے مقابل میں جو فوج آئی تھی وہ سارے کوئی انگریز تو نہیں تھے، سراج الدولہ کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو انگریزوں کی فوج میں وہ بھی مسلمان ہیں۔ دوسری جنگ عظیم مسلمانوں نے لڑی انگریز کی طرف سے، مطلب یہ غیرت نہیں آئی کہ اپنے بھائیوں پہ ہم گولی چلا رہے ہیں، فوج ان کی فوج میں بھرتی ہو گئی، سور کو نہیں چھوڑا۔ وہ آئے تھے نا سید عبداللہ بن عمر کے پاس کہ مچھر کا خون لگ گیا ہے، نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتے کوفے سے آیا ہوں۔ کہتے دیکھو جو حسین کا خون جن کے دامن پہ لگا ہوا ہے وہ آج آ کے مچھر کے خون کا حساب کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سور کی چربی، گائے کی چربی، اس کو منہ نہیں لگانا، اپنے بھائی کو گولی مار دینی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انگریز نے اس ملک پہ قبضہ کیا وہ کوئی فوج ساتھ نہیں لے کے آیا تھا، ہمارے بھائی بند تھے ان کی، اور مخبریاں ان کی جو سیاہ تحریک مجاہدین کے واقعات پڑھیں اب یقین کریں شرم آتی ہے۔ تحریک مجاہدین کے واقعات اتنے عجیب و غریب ہیں، ایک جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، ساتھ شرم بھی آتی ہے، اس کی جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ تھے، مولانا جعفر تھنسری، مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، شاہ عصمت شہید، یہ ہمارے بزرگ تھے، مولانا احمد اللہ جنہوں نے جانیں قربان کر دی، جنہوں نے اپنے خاندان قربان کر دی، اپنی جائیدادیں قربان کر دی ہمارے آج کے لیے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو پکڑنے والے، ان کی مخبریاں کرنے والے، ان کی جاسوسی کرنے والے، جو انگریزوں کی CID کرنے والے بھی سارے دیسی۔ بغاوت ہوئی، کارتوس کی وجہ سے بغاوت ہوئی، اور بغاوت ہو کے بغاوت پھیل گئی۔ یہ دیکھیں یہ جنرل بخت خان، جو جب جنرل بخت خان دہلی میں پہنچا ہے، پٹنہ کے اندر جب بغاوت ہوئی، سب سے میرٹھ چھوڑنے کے اوپر پہلی بغاوت ہوئی، اس کے بعد پٹنہ میں بغاوت ہوئی، بغاوت پھیل گئی اور وہ دہلی کے پایتخت تک آ گئی۔ اب میں بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، سلطان بہادر شاہ ظفر جو ہے یہ 1857 میں جب مغلوں کا اقتدار ختم ہوا ہے، اس سے 30-40 سال پہلے تک پوزیشن یہ بن چکی تھی مغلوں کی۔ یہ بات کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے، جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے 30-40 سال پہلے تک یہ پوزیشن بن چکی ہوئی تھی کہ مغل جو بادشاہ تھا اس کو پینشن ملتی تھی، اس کو وظیفہ ملتا تھا کمپنی سے، اور کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ تو اپنے بس تخت پہ بیٹھا رہے گا، تجھے وظیفہ ملتا رہے گا، ظاہری طور پہ تو بادشاہ لیکن ہمارا ملازم ہے۔ یہ صورتحال 30 سال پہلے 40 سال پہلے بن چکی تھی۔ جب یہ بغاوت ہوئی ہے فوج میں اور انگریزوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور جنرل بخت خان کو کمانڈر ان چیف بنایا، اس سے پہلے بادشاہ ظفر کا بیٹا کمانڈر ان چیف تھا، اور جنرل بخت خان کو جب کمانڈر ان چیف مقرر کیا اس کی بہادری کے سبب، اس کی پلاننگ کے سبب، تو اس سے پہلے تو وہاں کا بادشاہ بھی ان کا ملازم تھا۔ پھر 1857 میں وہ بغاوت ناکام ہوئی ہے، اور جنرل بخت خان کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ 60 سال عمر تھی ان کی، جنرل بخت خان رحمہ اللہ کی 60 برس عمر تھی، اور انگریز کی فوج کے ملازم تھے، لیکن اللہ نے دل پلٹ دیا نا،
پھر انہوں نے لیڈ کیا اور باقاعدہ دہلی کا کنٹرول سنبھالا، لڑائی ہوئی، شکست ہوئی، ساتھی مارے گئے، وہ تو بچ گئے، وہ نکلے، جنرل بخت خان نکلے اور دہلی سے نکل کے جنرل بخت خان لاہور پہنچے تھے۔ بہت کم دوستوں کو پتا ہوگا، مسجد چینیا والی کا تو اکثر لوگوں کو پتا ہے۔ جنرل بخت خان سیدھا مسجد چینیا والی آئے تھے، مسجد چینیا والی میں انہوں نے قیام کیا تھا، اور قیام کرنے کے بعد پھر وہ سوات کے علاقے میں چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ آج بھی ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے کہ بنگال کی طرف نکل گئے تھے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خاندان اس علاقے کا تھا، وہ افغانی تھے، روہیلا کے علاقے میں تھے، لیکن افغانی نسل تھے اور ان کا خاندان ادھر آباد تھا، اور قدرتی بات ہے کہ بندہ اس علاقے میں جاتا ہے جہاں اس کا خاندان آباد ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تحریک آزادی کے حوالے سے اس حد تک نابلد ہیں، اس حد تک لا علم ہے کہ کبھی کبھی تو میں دکھ ہوتا ہے۔ میں نے آج سے کئی برس پہلے یہ ایک مضمون لکھا تھا کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر میں اپنے بزرگ تحریک آزادی والوں کو بھول جاؤں، میری آنکھیں میری بند ہو جائیں اگر میں ان کی قربانیوں کو دیکھ نہ پاؤں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، نہ ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے، سب بھول گئے ہم۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ ساری جماعتوں کا سب کا یہی حال ہے، یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کا اس معاملے میں برا حال ہے، سب کا یہی حال ہے۔ حالت یہ ہو چکی، دیکھیے تحریک پاکستان ایک اگلا مرحلہ ہے، بالکل بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک پاکستان اللہ کی اس حوالے سے ایک نعمت ہے کہ ایک مخصوص خطے میں مسلمان آزادی عمل میں، آزادی افکار میں ان کو ایک آزادی حاصل ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر تحریک پاکستان کی بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ جو راتوں کو پانی دیتے رہے، جو راتوں کو جا کے چوکی درا کرتے رہے، جو خون بہاتے رہے، ان کا ذکر ہی کیوں نہیں ہوتا؟ اور ذکر ہو رہا ہوتا ہے نواب لیاقت علی خان کا، چندری گڑھ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کا فلانے سینکڑوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، دولتانوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بھائی دیکھیے بات سنیے، کسی کی خوبی بیان کرتے ہوئے، کسی کی خوبی بیان کرتے ہوئے دوسرے کی خوبیوں کو چھپانا نہیں چاہیے۔ میں اس عقیدے کا قائل ہوں کہ دوسرے کی خوبیوں کو چھپانا نہیں چاہیے، اور اگر خامیوں کا ذکر آیا تو اپنی خامیوں کو چھپا کے صرف دوسرے کی خوبیوں کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے، انصاف کی بات کرنا چاہیے، تاریخ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ جن لوگوں نے خون بہائے ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن اول بڑا مجرم کون ہے؟ بڑا مجرم کون ہے؟ جب میں نے دروازے کھلے رکھے ہوئے اور دروازے میں کھلے چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا تو چور تو آئے گا۔ جب میں نے اپنے دروازے کھول دیے اور نقب زن کو راستہ دے دیا، چور تو آئے گا، ڈکیتی تو لگے گی۔ جب میں نے اپنی تاریخ بلا دی، میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتایا۔ مجھے بھی یہ بتائیے، کالا پانی کا پتہ کسی کو؟ ہماری تاریخ کا جزائر انڈمان، بحر الکاہل کے اندر، وہ بحر ہند کے اندر وہ جزائر واقع ہیں، اور ان جزائر کی آب و ہوا جو ہے اتنی بری ہے کہ وہاں پر زندگی بدترین زندگی ہے۔ علاقے کی آب و ہوا ہوتی ہے نا۔ ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان میں کچھ جو لوگ تھے، جو تحریک آزادی کے جو لوگ تھے، ان کو جب گرفتار کر لیا جاتا تھا تو ان کو عبور دریائے شور، یہ لفظ ہوتا تھا عبور دریائے شور، اس کی سزا دی جاتی تھی۔ جزائر انڈمان بھی ان کو کہتے ہیں، ان کو کالا پانی بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ عمر قید ہوتی تھی، اور عمر قید یہ نہیں کہ 10-12 سال والی، لمبی عمر قید ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پھر میتیں آتی تھی، لاشیں واپس آتی تھی، اللہ کہ کوئی ایسی سہولت بن جائے کہ بندے کی سزا کم ہو جائے۔ وہاں پہ آپ کی اہل حدیثوں کی تاریخ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں، نئی نسل کو پتہ ہی کیوں نہیں۔ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، بالکل بلا شبہ پنجابی خطیبوں کا بڑا کردار ہے توحید کی دعوت کے حوالے سے، لیکن یار کچھ تھوڑا سا اپنے بزرگوں کا بھی تو بنتا ہے نا کہ ان کا بھی ذکر کر دیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی حالت کیا تھی؟ مولانا یحییٰ علی ہماری تاریخ کا روشن چراغ ہے۔ مولانا یحییٰ علی گرفتار ہوتے ہیں، ہر عربہ آزمایا جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، ہر عربہ آزمایا جاتا ہے، ہر خبر بری دی جاتی ہے، فیملی کے بارے میں بری خبر دیتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ قائم رہتی ہے، استقامت موجود ہے چہرے کے اوپر۔ سزا موت کی ملتی ہے تو خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ جج، انگریز جج کہتا ہے یہ کیا وجہ ہے، آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان کے لیے شہادت سے بڑی سعادت کیا ہے؟ مسلمان کے لیے شہادت سے بڑی تو کوئی سعادت نہیں ہے۔ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ رب سے ملاقات کا جو وقت تھا وہ قریب آ گیا۔ کہتے ہیں اگر یہ خوش ہو رہا ہے تو اس کی سزائے موت کینسل کر کے اس کو عمر قید دے، عمر قید سنا دی جاتی ہے۔
दाढ़ी काटने का हुक्म दिया जाता, रोने लग जाते हैं। अंग्रेज आज परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार तुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो तू खुश हो रहा है, दाढ़ी काटने का हुक्म दिया जा रहा है, रोना शुरू कर दिया। कहते अपनी बदबख्ती पे रो रहा हूं, दाढ़ी की खुशकिस्मती पे रो रहा हूं, मेरे से पहले रब के हराम में कुर्बान हुआ। कोई एक किस्सा हो तो बंदा बयान करे। आप यकीन करें कि वो जो मैंने आगे बताया ना सीआईडी वाला मामला, कि सीआईडी वाले भी देसी होते थे। तो एक बार एक तरीके मुजाहिदीन का एक नुमाइंदा, ये खतूत चलते थे उन दिनों कि जो पहाड़ी इलाकों में, इन इलाकों में तरीके मुजाहिदीन, बल्कि मैं बताता चलो आपको कि तरीके मुजाहिदीन का जब आगाज हुआ था तो उन्होंने इसको थोड़ी हिकमत अपनाया था कि पहले इस सरहदी इलाके में अपना कंट्रोल किया जाए, इसको बेस कैंप बनाया जाए। और उस वक्त तक अंग्रेज की वहां पे हुकूमत नहीं थी, लाहौर में सिखों की हुकूमत थी। तो वहां पे बेस कैंप बनाने की वजह से पहले सिखों से लड़ाई हुई और वो सिखों के साथ जहाद में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह शहीद हुए थे। वो लंबी बात है, मैंने बड़ी मुख्तसर करके बता दी है, वरना सिखों के मजालम भी कोई कम नहीं थे। यानी कि उनके साथ जहाद करना भी ये नहीं कि यार फिर अंग्रेजों के खिलाफ करना चाहिए था, सिखों के खिलाफ क्यों किया गया? इसलिए कि सिख मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म कर रहे थे, इस हवाले से मजहब के हवाले से मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया था, बहुत ज्यादा जुल्म था। खैर शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद जब शहीद हुए हैं, उसके बाद जब अंग्रेजों ने सिखों के मुल्क को खत्म करके पंजाब पर कब्जा कर लिया तो क्या ख्याल है, तरीके जहाद खत्म हो गई थी। तरीके जहाद 1947 तक चलती रही थी। और उस दौर में भी जब सिखों का नामो निशान मिटे हुए वक्त गुजर चुका हुआ था, तरीके जहाद के नुमाइंदे हर कार्य पूरी मेहनत कर रहे थे, झड़पें तक होती थी। अब यकीन करिए उस दौर में एक सांप जो है वो खुफिया खतूत लेके जा रहे हैं और उसको मुखबरी हो गई कि जी मेरी मुखबरी हो गई। जिस तरह होता है ना जी तेरी मुखबरी हो गई, तेरे पीछे चढ़ गई सीआईडी वाली, तो वो मुखबरी हो गई। तो अब वो परेशान, वो नुमाइंदा परेशान है कि क्या करूं, अपनी शुरुआत किस तरह बदलूं। उसने अपनी खंजर से अपनी आंख निकाल ली। यह तारीख का सच्चा वाकया है, 20 किताबों में लिखा गया और 20 खुतबात में यह तकरीर किया गया। उस शख्स ने, उस मुजाहिद ने अपनी आंख निकाल ली, उसने अपनी आंख निकाल ली, शनाख्त बदल ली। और फिर जब वो फिर उसका सामना भी हुआ, बड़ी दिलचस्प बात यह फिर उसका सामना भी हुआ। सामना हुआ तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी काने को या एक आंख वाले को तो तलाश नहीं कर रहे थे ना। इस तरह उन्होंने कुर्बानियां दे के हमारा आज संवारा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम उनको भूल गए, उनका जिक्र नहीं कर रहे। इसी तरह तहरीक आज़ादी के हवाले से एक बात मैं जरूर करके यहाँ पे जाऊंगा कि तक़सीम हिंदुस्तान के हवाले से एक आपने लफ्ज़ इज्तिहाद का लफ्ज़ सुना होगा, यार ये इज्तिहादी मसला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अहले हदीस के इमाम थे, बुजुर्ग थे। इसी तरह दूसरे जो नेशनलिस्ट उलमा थे, इस हवाले से भी ये बात आपको मैं चाहूंगा कि ये चंद लफ्ज़ों में क्लियर करके जानी चाहिए। तहरीक पाकिस्तान के कायदे हमारे सर माथे पर थे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो जुल्म ये किया जाता है कि एक इज्तिहादी मसले में, इज्तिहादी इख्तलाफ में उन लोगों को गाली दी जाती है जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, उनको गद्दार समझा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बुरी जुबान बोली जाती है, मौलाना हुसैन अहमद बदरी के बारे में बुरी जुबान बोली जाती है। उसके बाद जो और इस तरह के जो इनको नेशनलिस्ट उलमा, कौम परस्त उलमा कहा जाता है, नेशनलिस्ट उलमा भी कहा जाता है, इनका मौक़िफ़ ये था कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए। हिंदू जो कहता था कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए, उसके असबाब और थे। उसके असबाब ये थे कि हिंदुओं का इस सरजमीन के हवाले से एक तकद्दुस का नजरिया था। जिस तरह हम मक्का को, मदीना को, बैतुल मुक़द्दस को और उसके बाद अरब इलाके को एक हमारा तक़द्दुस का रिश्ता है, उनका इस सरजमीन से हिंदुओं का एक मुक़द्दस सा रिश्ता था। जिस तरह दरिया गंगा जमुना को वो मुक़द्दस दरिया समझते हैं, उनका नजरिया मजहबी नजरिया था। बड़ी मुद्दत तक हिंदू इस नजरिए पर रहे हैं कि इस मुल्क को तकसीम नहीं होना चाहिए। इसलिए तकसीम नहीं होना चाहिए कि ये धरती माँ है और धरती माँ के टुकड़े नहीं किए जाते, ये उनका नजरिया था। हालांकि जो कांग्रेस का नेहरू जो रहनुमा था वो मुल्हद था, वो बाय बर्थ हिंदू था, लेकिन वो मुल्हद हो चुका हुआ था, एथियस्ट था, वो मजहब यकीन नहीं रखता था। गांधी पक्का हिंदू था।
تو بڑی دیر تک ان کا یہ نظریہ رہا ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تقسیم کی مخالفت کی وجہ یہ تھی، جو مسلمان جو قوم پرست سیاستدان تھے ان کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ یہ تھی، وہ اسے سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان زمین تقسیم نہیں ہو جائے گی، مسلمان تقسیم ہو گئے، کیونکہ نظریہ پاکستان جو پیش کیا جا رہا تھا، جو علامہ اقبال نے پیش کیا، وہ یہ نہیں تھا کہ مکمل الگ ملک ہو گئے۔ ان کا تو خیال یہ تھا کہ مرکز دلی کی حکومت رہے گی، یہ نیم خود مختار ریاستیں بنائی جائیں گی، یہ ساحلی سردی پٹی جو ہے یہی 4 صوبے، ادھر سے بنگال جو ہے مشرقی بنگال کو الگ کیا جائے گا۔ تو ان کا یہ نظریہ تھا جو آگے ترقی کرتا کرتا مکمل آزاد مملکت کے نظریے تک پہنچ جائے۔ اب میرے بھائیوں دیکھو بات سنو، یہ اجتہادی امر تھا۔ اجتہادی امر یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ گھر میں ایک فیصلہ ہے کہ جی یہ 2 دکانیں ہیں، کون سی دکان خریدی جائے۔ ایک بھائی رائے دیتا ہے کہ یہ دکان خریدی جائے، یہاں پہ یہ سامنے نا بہت بڑا شاپنگ مال ہے، جو لوگ یہاں سے نکلیں گے ہماری پروڈکٹ خریدتے جائیں گے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ یار یہاں پہ تو گاڑی کسی کو کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملی، وہ دکان خریدتے ہیں، ہمارا اپنا کوالٹی اتنی اچھی ہے مال کی، ہمارا گاہک وہاں پہ آ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دکان خریدی جائے کہ جو شاپنگ مال کے سامنے ہے، جو پیس کے سامنے ہے، جو گورمے بیکری کے سامنے ہے۔ جب وہاں سے وہ گورمے سے اپنا سودا لے کے نکلے گا تو ساتھ ہمارا یہ بھی سامان گروسری بھی لیتا جائے گا۔ یہ وہ بدنیتی سے دلیل دے رہا ہے یا اچھی نیت سے دلیل موقع پیش کر رہا ہے؟ دلیل دے رہا ہے ایک۔ دوسرا بھائی دلیل دے رہا ہے کہ یار یہاں پہ تو پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ یوں پریشان ہوگا، آگے نکل جائے گا۔ تم وہاں پہ جائیں جہاں پہ کسٹمر کو گاڑی لگانے کی سہولت ہے، وہ بھی نیک نیتی سے بات کر رہا ہے، وہ بھی نیک نیتی سے بات کر رہا ہے۔ اب ایک 2 دکانوں میں سے ایک کا فیصلہ ہونا، اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دونوں میں سے ایک دکان کا فیصلہ ہو گیا۔ اب فیصلہ درست ہوا تو اس سے قطع نظر جس بندے کی بات مان لی گئی، وہ دوسرے کو تانے دینا شروع کر دے، تو خاندان کا غدار ہے، تو خاندان کا برا کہتا ہے، تو خاندان کا برا سوچتا ہے، وہ یہ شروع کر دے۔ کیا اس نے جب دلیل دی تھی، کیا اس کی دلیل میں خلوص نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو تقسیم کے اوپر یہ جو جھگڑا ہوا تھا نا پیدا ہمارے بزرگوں کے سامنے، کیا آپ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا داؤد غزنوی جو پہلے وہ اس موقف کے حامی تھے اس دور میں، یا قصوری فیملی، مولانا عبدالقادر قصوری جیسے عظیم سپوت، اب یقین کیجئے میں جب کبھی مولانا عبدالقادر قصوری کا نام سنتا ہوں میرا دل جو ہے محبت سے، عقیدت سے سرشار ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ امیر ترین لوگ اس دور میں، یہ ایوب دور میں جو ہے نا 7 روپے من گندم تھی، 7 روپے کا من، اس دن میں پڑھ رہا تھا 7 روپے من ایوب دور میں گندم تھی، 7 روپے من، اندازہ کریں 7 روپے میں آپ کے چپس کا پیکٹ نہیں آتا۔ تو اس سے مزید 50 سال پیچھے لاکھوں روپے کی کتنی حیثیت ہوگی اس دور میں۔ یہ قصوری فیملی جو مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا محی الدین قصوری، مولانا محمد علی قصوری، یہ سارے مولانا عبدالقادر کے بیٹے تھے، لاکھوں روپے چندہ دیتے تھے، یہ سارے قوم پرست مسلمان تھے۔ اب کیا جو لاکھوں روپے چندہ دیتے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، آپ یعنی کہ یہ ظلم ہے کہ آج ہم بڑے آرام سے وہ کہہ دیں کہ چونکہ وہ چاہتے تھے ہندوستان تقسیم نہ ہو اور پاکستان نہ بنے تو ان کو غدار کہہ دیں ہم، یہ ظلم کی بات ہے۔ مولانا عبدالقادر قصوری کا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مولانا عبدالقادر قصوری یوں بیٹھے تھے پریشان، ایک بیٹا ایک جیل میں، دوسرا بیٹا ایک جیل میں، امیر ترین خاندان اپنے دور کا، امیر ترین، وہ ان 2 تالوں کی طرح۔ یہ ملتان کے جو قریشی اور مخدوم ہیں، یہ جو سندھ کے وڈیرے ہیں، ان کی طرح ان کے لیے تو بہت آسان تھا کہ جب لاکھوں روپے جیل میں تھے اور لاکھوں روپے وہ چندے دے رہے تھے، اس وقت وہ بھی انگریز کے ساتھ ہو جاتے اور اس ملک میں آ کے بھی وزیر مشیر ہوتے، ان کی خاندان کی نسلیں بچی ہوتی، ان کے جو مربوں کے مربے تھے جو انہوں نے قوم کی خدمت میں لٹا دیے، آج آپ ان کو بڑے آرام سے منہ اٹھتے جی، چونکہ یہ پاکستان کے بننے کے خلاف تھے، یہ کہتے تھے ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، اس لیے یہ غدار ہے، یہ ملک اور قوم کے غدار ہیں۔ اتنا آسان ہوتا ہے غدار کہہ دینا کسی کو۔ معذرت میں تھوڑا سا جذبات میں آ رہا ہوں، دیکھیے بھائی یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا، دونوں گروہ جو چاہ رہے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے، ان کی دلیل یہ تھی کہ مسلمان ایک ایسی جگہ پہ محفوظ ہو جائیں اور ایک بنگال میں ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، ان کا موقف تھا۔ ہم نے ان کی نیت پہ شک کرتے اور یقیناً مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی محفوظ ہوئی، اس کے بعد ہمارے کرتوت برے تھے کہ ہم نے نہ آزادی کی قدر کی، نہ ہم نے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ٹائم کتنا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ویسے لمبی ہو گئی بات میری۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں،
میں یہ بات ختم کر دیتا ہوں، کافی بات مکمل ہوگی، میں آزادی کے بعد تک آ جاتا ہوں۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ جب ایک دفتر میں جاب کرتے ہیں، آپ ایک جگہ مسجد میں آ کے امام کی نوکری حاصل کرتے ہیں، آپ کسی بھی دنیاوی ادارے میں، چاہے وہ حرام کے اپنی بینک کیوں نہ ہو، بینک میں جا کے ایفیڈیوٹ کرتے ہیں کہ جی میں یہ نوکری اس بنیاد پہ لے رہا ہوں، یہ میں وعدے کرتا ہوں میں پورے کروں گا، آپ وہ وعدے پورے نہیں کرتے۔ میں کیا لفظ بول رہے ہیں کہ چاہے آپ بینک کے سودی ادارے میں جا کے بات کرتے ہیں، آپ وہ وعدے پورے نہیں کرتے، مالک کیا کرے گا؟ مالک آپ کو نکال دے گا۔ اور جب وعدہ اللہ سے کیا ہو، آخری بات کر رہا ہوں، جب وعدہ اللہ سے کیا ہو، کیا ہم نے، اور میں یہ کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں دیوبندی، بریلوی یا حدیث کسی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وعدہ جو کیا تھا اسلام کے نام پہ کیا۔ اسلام کی کون سی تعبیر ہے؟ اس سے قطع نظر اسلام کے نام پہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کے نام پہ وعدہ کر کے ہماری قیادت نے اس 75 سال میں کیا کیا؟ کیا اسلام کے ساتھ وفاداری کی؟ من حیث القوم اور فرد کی حیثیت سے حالت ہماری کیا ہے؟ حالت ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جو ان کے لیے خبر ہوگی، جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ان کے لیے خبر نہیں ہوگی کہ برائی کا ارتکاب ہوتا ہے، برائی کی خبر آتی ہے، برائی کا ارتکاب ہوتا ہے یا برائی کی خبر آتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ اس کو حمایت کرنے والے مل جاتے ہیں۔ اب برائی کون سی ہے؟ برائی چوری ڈکیتی نہیں ہے۔ چوری کی تو آپ کہہ سکتے ہیں یار اس نے چوری کی ہے یا اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یار وہ 4 دن سے اس کے گھر میں فاقہ تھا، وہ کیا کرتا، آپ کے دل میں چور کے لیے تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دل میں بھی شاید ہمدردی پیدا ہو، چاہے اس کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، اتنا شدید قحط تک لوگ مر رہے تھے، چوری، غلے کی چوری کی سزا انہوں نے مؤخر کر دی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن امام التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ ایک روز لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا لوگ توحید کی غیرت نہیں ہے، انہوں نے بڑا میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یار میں تمہیں بتاؤں ایک بات کہ فلاں علاقے میں نا لوگوں نے نا اپنے ایک قبر کو نا قبر کے اوپر لکھ دیا، مجھے واقعہ پورا یہ لفظوں میں یاد نہیں ہے لیکن مثال سے بھی سمجھ آ جائے گی کہ قبر کے اوپر یا کسی بزرگ کو یا کسی قبر کے اوپر انہوں نے اس کو الہ قرار دے دیا، اس کے اوپر قبر کے اوپر سجدے کرتے ہیں جا کے، اس کو معبود بنا لیا۔ شاگرد جو تھے انہوں نے کہا واقعی بڑی بری بات ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کلاس شروع ہو، رد عمل دیا یار یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ چند دن گزر گئے، امام نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں شخص یا فلاں علاقے میں ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا، تلواریں نکل آئیں، شیخ اٹھے، امام اٹھے، اس کو جا کے قتل کر کے آنا چاہیے۔ مجھے ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے کہ یا اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ اسی سوال میں میری اگلی بات کا جواب ہے، ہوا یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک شخص کے بارے میں افواہ پھیلی کہ وہ پاکستانی ایک تجزیہ کار ہے، اس کا وہ بیٹا ہے، اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ پاکستان سے باہر ایک ملک میں رہتا ہے، یورپین ملک میں رہتا ہے، معروف آدمی، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان مچا، جو دوست جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن عموماً لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر پہ لوگ کم ہوتے ہیں۔ اب حیران ہو گئے کہ ٹویٹر کے اوپر ایک بڑی تعداد پاکستانی نوجوانوں کی، پاکستانی مسلمانوں کی تھی کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، یعنی کہ عجیب بات ہے کہ ایک ایسا فعل جو انسان کو ارتداد تک لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک بندہ بدکاری کرتا ہے نا، مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے نا، اس کی سزا سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق قتل ہے، لیکن وہ اس کو گناہ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص مرد سے شادی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو منا رہا ہے، اس کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو جائز اور حق سمجھ کے کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی حد کو بدلنا، اللہ کے قانون کو بدلنا، یہ حد نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قتل تو کیا جائے گا، لیکن یہ کفر ہے، اسلام سے روح گردان نہیں ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اب ہوا گیا کہ ٹویٹر کے اوپر یقین کیجئے 20 لوگ، درجنوں لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ اس کا پرسنل ایشو ہے۔ دیکھیے یہ وہ نقطہ جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا،
اب اسلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ابھی تک رو رہے ہیں جی اگر اس ملک میں اسلامی نظام آ جائے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے. یہ جو لفظ بولتے ہیں یہ فلانا یہ کم توڑ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے اس ملک میں اسلامی نظام آ جائے یار تو ملک کی کیفیت بدل جائے گی، کیسے قسمت بدل جائے گی. چوری کم توڑنا ایک الگ بات ہے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ 75 برس ہو گئے آپ کے ملک کو قائم ہوئے، آپ نے گولڈن سلور جوبلیاں منا لی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک پہ اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کا خاص کرم ہے، اور پھر یہ باہر آپ کے روڈ پہ لکھا ہوا ہے پاکستان ایک نور ہے، نور کو زوال نہیں، لکھا ہوا ہے نا. یہ میانی صاحب کے برستان کے بھائی مجھے بتائیے بھائی، پاکستان بالکل اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، یہ میرے دل کی دعا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 10 منزلہ بلڈنگ پہ میں چڑھ جاؤں، 10 منزلہ بلڈنگ پہ میں چڑھ جاؤں، مینار پاکستان پہ چڑھ جاؤں، اور بغیر پیراشوٹ کے پیچھے نیچے فوم بچھائے بغیر میں چھلانگ لگا دوں، یہ کہہ کہ اللہ سب سے بڑا کارساز ہے، اللہ بچانے والا، تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ بچا سکتا ہے، قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ بچا سکتا ہے، اللہ قادر ہے. یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے چڑھ کے بھی بندہ چھلانگ لگا دے، انسان خلائی جہاز سے بھی گرے اور نیچے آئے، اللہ جلانے سے بچانے بھی قادر، اللہ ہڈیاں توڑنے سے بچانے بھی قادر. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ انسان نہیں بچے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا اسلام کے نام پہ، حکمران عوام بازاروں میں چلے جائیں وعدہ خلافی، کاروبار میں چلے جائیں وعدہ خلافی، یہ ہے ذاتی زندگی. قانونی طور پہ یہ کیا؟ قانونی طور پہ کیا ہے؟ قانونی طور پہ ظلم کی بات یہ ہے کہ ابھی تک 75 برس میں ہم قانون سازی کر رہے ہیں جی، اسلامی قانون نافذ کرو، اسلامی قانون بناؤ، اسلامی قانون نافذ کرو. یار اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کیا پھر آپ کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے، ہم رول گئے اس ملک میں کہ ہم ایٹمی طاقت ہے اور ہم کاسہ گدائی لیے در در پہ جا رہے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں نالائق حکمران صرف اس کی وجہ ہے؟ یقین کریں وہ ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غداروں کو معاف نہیں کیا، کوئی معاشرے میں غداروں کو معاف نہیں کرتا. بندے سے اڑا جائے، ملازم کو آپ بھیجتے ہیں کہ جا یار یہ کام کر کے، ملازم غلط کام کر کے آ جاتا ہے، کہتے چلے یار آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو پتا تھا میں غلط کرنے لگوں، جان بوجھ کر کے ہے تاکہ اس کا نقصان ہو، آپ ملازم کو ایک دن فوراً فارغ کر دیں گے. غداروں کی سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے اس لیے روٹی کہ ہم نے اپنا وعدہ توڑا. اور واپسی آخری جملہ بول رہا ہوں، واپسی کی ایک ہی صورت ہے. اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہیں نا، اس کی واپسی کی ایک ہی صورت ہے، ہم وہ اپنا وعدہ پورا کریں جس بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. واہ خدا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ ہم نے جو وعدے کیے تھے اللہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ قائم کرے، پاکستان میں اسلام کو نافذ کرے. یا اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو پاکستان میں اسلام کو نافذ کرے. اے اللہ ہمیں اس کے لیے عملی طور پر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.